آج جی چاہ رہا ہے کہ میں غزلوں کے بجائے ایک نظم پیش کروں۔ ساحر کی بہت مشہور نظم آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، تو آج اسی نظم کو پیش کرنے کو دل کر رہا ہے۔ دیکھیے شاید کہ پسند آئے کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی۔ یہ تیرگی جو میری زست کا مقدر ہے تیری نظر کی شعاعوں میں کھو بھی سکتی تھی۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں اگر گزر جاتی تو کتنی خوبصورت زندگی ہوتی، گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی، بالکل ہو جاتی۔ یہ تیرگی جو میری زست کا مقدر ہے، یہ اندھیرا جو میری زندگی کا مقدر ہے، وہ تیری نظر کی شعاعوں میں کھو بھی سکتی تھی۔ جب تیری نظر مجھ پہ پڑتی ہے، جو اس سے جو روشنی نکلتی ہے، محبت کی، وفا کی جو روشنی مجھ پہ پڑتی ہے، جو ریز مجھ پر پہنچتے ہیں شعاعوں میں، اس میں کھو بھی سکتی تھی۔ یہ جو اندھیرا ہے میری زندگی کا، یہ اندھیرا دور ہو سکتا تھا تمہاری نظر کی روشنی میں، جو نور کی مانند ہم پر تمہاری پیار کی جو نظر پڑتی ہے، ان شعاعوں میں میری زندگی کی تیرگی کھو بھی سکتی تھی۔ میری زندگی سے تیرگی دور بھی ہو سکتی تھی اور میں ان شعاعوں میں کھو جاتا کہیں تمہاری۔ اور عجب نہ تھا کہ میں بیگانہ علم ہو کر تیرے جمال کی رعنائیوں میں کھو رہتا۔ یہ کوئی عجب بات نہیں تھی، کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کہ بیگانہ علم میں غم سے بیگانہ ہو کر تیرے جمال کی رعنائیوں میں کھو رہتا۔ تمہارے جو خوبصورتی ہے، تمہارا خوبصورت جو وجود ہے، ان کی رعنائیاں جو ہیں، جو نشیب و فراز ہیں، میں اس میں کھو سکتا تھا۔ بیگانہ عالم ہو کر میں دنیا کے سارے سختی، سارے غم، سارے دکھوں کو بھول کر میں تمہارے جمال میں، تمہاری رعنائیوں میں کھو سکتا، جس میں کوئی عجب بات نہیں تھی، کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ تیرا گداز بدن، تیری نیم باز آنکھیں، انہی حسین فسانوں میں محو ہو رہتا۔ بس یہ کافی تھا ہمارے جینے کے لیے کہ میں تیرے گداز بدن، تیری نیم باز آنکھیں میں کھو جاتا اور انہی حسین فسانوں میں محو ہو رہتا۔ حیات چیختی پھرتی برہنہ سر اور میں برہنہ سر، ننگے سر۔ حیات چیختی پھرتی، حیات ہماری چاروں طرف، آپ ذرا چاروں طرف نظر اٹھا کر دیکھیے کہ جو حقیقتیں ہیں وہ کس قدر برہنہ ہو کر ہمارے آس پاس پھر رہی ہیں، منڈلا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کیا یہ حیات جینے کے لائق ہے؟ آپ آئے دن اگر آپ اخبار پڑھتے ہو یا خبریں سنتے ہو تو دیکھیے حیات کی جو چیختی پھرتی ہے، یہ برہنہ سر جو حیات جو چیختی پھر رہی، طرح طرح کے ظلم، مظالم اور وحشی درندوں کے کارنامے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، جو حیات جو ننگے سر پھر رہی ہے، حیات چیختی پھرتی، حالانکہ وہ تب بھی چیخ رہی تھی ننگے سر، حیات پھر بھی چیخ رہی تھی اپنی حقیقتوں کو لے کر، اپنے خونخوار حقیقتوں کو لے کر کے برہنہ سر حیات تب بھی پھر رہی تھی، آج بھی پھر رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو ساحر کے زمانے میں جس طرح کی جو سختیاں تھیں اور حیات کی، وہ آج ان سے کئی ہزار گنا زیادہ بڑھی ہوئی ہیں وہ سختیاں اور وہ بے رحمیاں۔ کہ حیات چیختی پھرتی برہنہ سر اور میں گھنیری زلف کے سائے میں چھپ کے جی لیتا، اور میں ان سب سے نظر چرا کے تمہاری گھنیری زلف کے سائے میں جی لیتا۔ ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی، میرے پاس ایک پناہ گاہ تھی تمہارے وجود کی صورت میں اسے پناہ لے سکتا تھا، دنیا کے سارے غم کو میں جھٹلا سکتا تھا، میں اسے بچ سکتا تھا، مگر یہ ہو نہ سکا۔ اب ملال ہے شاعر کو کہ اتنا کچھ ہو سکتا تھا مگر یہ ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم تیری جستجو بھی نہیں، مگر یہ ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم تیری جستجو بھی نہیں، گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں۔ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو ہے، نہ تیرا غم ہے، نہ تجھے پانے کی جستجو ہے، اور اب ایسی زندگی جی رہے ہیں کہ میرے دل میں کوئی ایسی آرزو بھی نہیں ہے کہ کوئی سہارا ہوتا، تم نہ ہو صحیح، کوئی اور سہارا ہوتا۔ اب سہارے کی آرزو بھی نہیں رہی، اس قدر حقیقتوں نے مجھے اس قدر مار ڈالا ہے، میرے احساس کو اس طرح پزمردہ کر دیا ہے بالکل، کہ اب کسی بھی چیز کا ملال، کسی بھی چیز کا غم، کسی بھی چیز کی کمی اب مجھے محسوس نہیں ہوتی۔ میں اس قدر جل چکا ہوں، میں اس قدر دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں پتھرا چکی ہیں، بالکل میرا احساس پتھر ہو چکا ہے کہ یہ نہیں ہو سکا، جو ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہو سکا، مگر یہ ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے، میں یہاں تک آ چکا ہوں کہ تو نہیں، تیرا غم تیری جستجو بھی نہیں، گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے
اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں، زمانے بھر کے دکھوں کو لگا چکا ہوں گلے. یہی بات جو پچھلے اس سے تھی وہ تفصیل سے آئی ہے کہ زمانے بھر کے دکھوں کو لگا چکا ہوں گلے، گزر رہا ہوں کچھ انجانی رہ گزاروں سے. زمانے بھر کے دکھوں کو لگا چکا ہوں گلے، گزر رہا ہوں کچھ انجانی رہ گزاروں سے. محیب سائے میرے سمت بڑھتے آتے ہیں، حیات و موت کے پرہول خارزاروں سے. ایک محیب، ایک ڈراؤنا سا ایک سایہ جو ہے میرے سمت بڑھتا آ رہا ہے دم بدم. جیسے کوئی خواب دیکھتا ہے نا، خواب میں کوئی دیکھتا ہے کوئی سایہ، کوئی اس کی طرف بڑھتا آ رہا ہے، خونخوار کوئی سایہ، ڈرا دینے والا کوئی سایہ اسے اپنی زد میں لینا چاہ رہا ہے. کچھ ایسا ہی منظر شاعر کو نظر آ رہا ہے دنیا میں کہ محیب سائے میرے سمت بڑھتے آتے ہیں، حیات و موت کے پرہول خارزاروں سے. جو حیات ہے، جو اس کی حقیقتیں ہیں اور اس کے پرہول ڈرا دینے والے خارزار جو ہیں زندگی کے، یہ دنیا کے جو پرہول خارزاروں سے کوئی محیب سایہ ہے، کوئی ایسا دیو پیکر کوئی سایہ ہے ڈرا دینے والا ہیبتناک، جو مجھے اپنے گھیرے میں لینے کو بیتاب ہے. مجھ پر کچھ ایسا گزر رہی ہے، کچھ ایسی کیفیت گزر رہی ہے مجھ پر. محیب سائے میرے سمت بڑھتے آتے ہیں، حیات و موت کے پرہول خارزاروں سے. نہ کوئی جادہ منزل، نہ روشنی کا سراغ، بھٹک رہی ہے خلاؤں میں زندگی میری. اور اب ایسا ہے کہ کوئی نہ تو منزل ہے میری، نہ منزل کا کوئی راستہ ہے جس پہ چل کے میں کسی منزل کی آرزو کروں، اور نہ ہی کوئی روشنی کا سراغ. ایک عجیب اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا ہے ڈرا دینے والا. یہ ایسا گھپ اندھیرا صرف خلاؤں میں ہوتا ہے، خلاؤں میں ہو سکتا ہے، ہوتا ہے جہاں نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، بس حد نگاہ تک ایک ڈرا دینے والا ایک خلا ہے. اسپیس میں ہم ہیں کہ نہ کوئی جادہ منزل، خلا میں بھلا اسپیس میں کہاں سے کوئی منزل ملے گی، کہاں سے کوئی منزل کا راستہ ملے گا، کہاں سے کوئی روشنی ملے گی. نہ کوئی جادہ منزل، نہ روشنی کا سراغ، بھٹک رہی ہے خلاؤں میں زندگی میری. بس ایسی ہے جیسے خلاؤں میں میری زندگی بسر ہو رہی ہے. انہی خلاؤں میں رہ جاؤں گا کہیں کھو کر، میں جانتا ہوں میری ہم نفس، مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. اور اس نظم کے بعد آپ کے دل میں کیا خیال آیا ہے، اگر ہو سکے تو بتائیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. ملتے ہیں.